السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں اس بات کو بتلایا گیا تھا کہ ہم ایک 7 دنوں کا دینی کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کورس کا ٹاپک اور عنوان ہوگا دین کے 3 اہم اصول۔ اس دین کے 3 اہم اصول کو بیان کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے استدلال اور دلیل پکڑتے ہوئے۔ اسی کورس کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلا دن ہے، جس میں میں آپ لوگوں کے سامنے اسی دین کے 3 اہم اصول اور دین کی 3 اہم باتیں، بنیادی باتیں لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ اس کورس کا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے، دین کے 3 اہم اصول، اس پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، جو عربی میں ہے اور جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، جو ابھی میرے سامنے ہے فی الحال، جس کا موضوع ہے دین کے 3 اہم اصول۔ اسی کتاب کی روشنی میں دروس کو بیان کیا جائے گا، لیکن صرف اسی کتاب کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اور بھی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے۔ ان کتابوں کی روشنی میں میں باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ کتاب کے اور درس کا موضوع میں نے اس کتاب کے حساب سے لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جس کی یہ کتاب ہے ان کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ان کا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تھا۔ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تھا، جو کہ 1115 ہجری میں جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے۔ اس کی ایک جگہ تھی، اسی شہر میں یہ پیدا ہوئے، یعنی عربی تھے۔ یہ بہت ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے بلوغت سے پہلے ہی 10 سال کی عمر میں ہی قرآن کو مکمل یاد کر لیا۔ ناظرہ نہیں مکمل کیا، بلکہ قرآن کو مکمل یاد کر لیا۔ ان کی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ آیا اور یہ ایک بہت بڑے داعی بن کر بلاد عرب میں مشہور ہوئے۔ اسی بیچ میں ان کی ملاقات، جب انہوں نے فقہ اور حدیث وغیرہ کا علم حاصل کیا، اس کے بعد ان کی ملاقات مقام درعیہ میں امیر محمد بن سعود سے ہوئی، جو کہ اس وقت سعودی عرب جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ تو امیر محمد بن سعود سے ان کی ملاقات ہوئی اور دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ توحید کو یہ لوگ پھیلائیں گے، توحید کی نشر و اشاعت میں دونوں حصہ لیں گے۔ یعنی عالم یہ محمد بن عبد الوہاب، اور جن کے ہاتھ میں بادشاہت تھی، محمد بن سعود، یا بادشاہت کے لیے جو سیاست میں تھے، دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ توحید کے نشر و اشاعت میں دونوں حصہ لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ پوری زندگی دعوت اللہ سے جڑے رہے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرتے رہے لوگوں کو۔ سعودی عرب اس زمانے میں یہ آج کا سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ بلاد نجد میں بھی خرافات اور بدعت و شرکیات بہت زیادہ رائج تھی۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح دین کی طرف رہنمائی کی، صحیح دین بتلایا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی، جس میں ایک کتاب تو جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا، جو الاصول الثلاثہ و ادلتھا، اس کا عربی میں نام ہے الاصول الثلاثہ و ادلتھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں، ایک بڑی مشہور ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، جو جامعہ سلفیہ اور دوسرے اداروں میں داخل نصاب ہے۔ کتاب التوحید جو جامعہ سلفیہ بنارس اور دوسرے اداروں میں یہ داخل نصاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، القواعد الاربع ان کی کتاب ہے،
اور اس کے علاوہ اور بھی کتاب ہے. یعنی پوری زندگی خلاصہ میں زیادہ ان کی زندگی میں نہ جا کر میں یہ ذکر کروں کہ پوری زندگی ان کی دعوت و تبلیغ، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، انہی چیزوں میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کی، ختم کی. یہاں تک کہ توحید کا یہ شمع بجھ گیا. 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 1115 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. یہ ان کے بارے میں نے مختصر باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ کون تھے جن کے کتاب سے میں نے اس کورس کا عنوان منتخب کیا ہے. اور اس کی وجہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہے، پرومو میں نے یہ بات ذکر کیا تھا کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 دین کے جو اہم اصول ہیں، یہی وہ 3 باتیں ہیں جس کے متعلق قبر میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے، کیا ہم نے رب کو پہچانا، ہمارا دین کیا ہے، ہم جس دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دین کیا ہے، اس دین کے بارے میں ہمارے پاس بیسک معلومات ہے یا نہیں ہے. یا اسی طرح ہمارا نبی کون ہے، ہمارے نبی کون ہیں جس نبی کے ہم امتی ہونے کا کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اس نبی کے سلسلے میں ہمارے اوپر کیا واجب ہے، ہم کیسے اس نبی کی صحیح معنوں میں اتباع کریں. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات، ابھی وہ 3 اصول بعد میں شروع کیا جائے گا، جو 3 اصول ہے اس سے پہلے جو باتیں ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا. علم کا حاصل کرنا، ایسے علوم کا حاصل کرنا جو دین کے لیے ضروری علم ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اصول دین کا علم. اصول دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں. ہر آدمی کے اوپر، ہر بندہ اور بندی کے اوپر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جن کا تعلق اصول دین سے ہے، دین کی بیسک اور بنیادی باتیں. اور وہ علم کیا ہوگا، اس علم کا تعلق کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ علم کن چیزوں کا علم ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی بات وہی جو میں آگے جس کی تفصیل ذکر کروں گا آگے کے دنوں میں، کہ علم کے حصول میں سب سے بڑا علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت، کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ اللہ کیا ہے، کون ہے، اس اللہ کی قدرت کاملہ کیا ہے، اس اللہ کے احسانات ہمارے اوپر کس قدر ہیں. تو سب سے پہلا علم جو حاصل کرنا ضروری ہے وہ اللہ کی معرفت، رب کی معرفت، نمبر 2 نبی کی معرفت، اور نمبر 3 اسلام کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. اس لیے کہ یہی اصول اسلام ہے، اسلام کی اصل ہیں جس پر اسلام کی بنا قائم ہے، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر ہم رب کو نہیں پہچانیں گے، نبی کو نہیں پہچانیں گے، تو ہمارا اسلام صحیح سالم نہیں ہے، ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں، پھر میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ آدمی اس کی اہمیت کو سمجھے کہ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن اور غرض کہ قیامت سے پہلے قبر میں سوال ہوگا کہ بندے نے اپنے رب کو پہچانا، رب کون ہے، اس کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ کون ہے، ہمارا دین کیا تھا، جس دین کو قبول کرنا ہمارے اوپر واجب تھا وہ دین کیا تھا، اور جس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں ہم سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے علم، اور اس علم میں بھی سب سے پہلا علم جو حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور اسلام کی معرفت، جس دین پر ہم چلتے ہیں. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر غرض کہ ہر انسان پر یہ واجب ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے جس کے ذریعے اس کا دین قائم ہو. یجب ان یطلب من العلم ما یقوم به دینہ، کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اس کے دین قائم ہو، جس سے اس کا دین قائم ہو، جس کے ذریعے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے اور جو شعائر ہیں دین کے وہ درست ہوں، صحیح سے وہ ادا کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے، اور جو اس سے زائد ہے وہ حالات اور ظروف کے حساب سے واجب ہوتے ہیں اور کبھی واجب نہیں ہوتے. جیسے اس کا وہ وضو کا طریقہ ہو گیا، میت کو غسل دینے کا طریقہ ہو گیا، میراث کا سیکھنا ہو گیا. وضو کا
وضو کا معاملہ الگ ہے، وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے، اس لیے وضو کا بھی علم ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن میراث کا علم ہو گیا، میراث کو سیکھنا کہ کتنا میراث اس علم کو کہا جاتا ہے جس علم کے ذریعے بندہ میراث کو تقسیم کرتا ہے، وراثت کو تقسیم کرتا ہے، اس کو علم المیراث کہا جاتا ہے۔ تو میراث کا علم ہو گیا، میت کو غسل دینے کا علم ہو گیا۔ تو یہ اگر بعض لوگ سیکھ گئے ہیں اور بعض لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بنیادی اور فنڈامنٹل باتیں ہیں اس کو سیکھنا اسلام کے تعلق سے ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، تو اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو جانے ان اوصاف کے ساتھ جن اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے اپنے آپ کو، یعنی اللہ نے اپنی ذات کو کتاب میں یعنی قرآن میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں متصف کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب بہت ساری صفات سے متصف ہے، وہ رب بہت بڑا ہے، ہم جتنا تصور نہیں کر سکتے اس سے بڑا ہے وہ، اس کی بہت ساری صفات ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے، اللہ کے لیے کان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرسی ہے۔ یہ بہت ساری اسماء و صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن و سنت میں۔ تو جن کتاب و سنت میں جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے ان اوصاف کے ساتھ اللہ کو الرب ماننا یہ اللہ کی معرفت کا حصہ ہے، اور اللہ کی معرفت یہ دین کے مہمات میں سے، یعنی جو دین کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو دین کی بنیاد ہے، بنیادی باتیں ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان ہو، وہ حق پر نہیں ہو سکتا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حق پر ہے مگر اسی وقت جب وہ اپنے رب کو صحیح طرح سے پہچانے، اس کا علم اسے ہو۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت دیکھتی جائیے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اپنی معرفت کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء جو تھے انہوں نے اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کن صفات سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سے اسماء ہیں، ان سارے چیزوں کی نبیوں نے وضاحت کی، نبیوں نے ان ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مفتاح الدعوت الالہیہ معرفت الرب تبارک و تعالی، کہ دعوت الہی کی جو کنجی ہے، دعوت الہی کی جو کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یعنی آپ دعوت دیں گے، اور یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے بھیجا تھا، تو ان کی دعوت کی جو کنجی تھی، جو اساس تھی، وہ اساس یہ تھی کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچانا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب اسماء و صفات کے ذریعے پہچان لیا گیا تو اس کی عبادت کے ذریعے اسے پہچانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو صرف اور صرف عبادت کی مستحق ہے، اور اس کی عبادت ہی یہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی عبادت یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، کہ اللذۃ والفرحۃ والسرور والنعیم الذی لا يمکن التعبیر عنہ وما انما هو فی معرفت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ لذت اور وہ خوشی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت ہے۔ آپ اپنے رب کو صحیح طرح سے پہچاننے کے لیے وقت لگائیے، اس کے بعد آپ کو جو لذت ملے گی، جو سکون ملے گا، جو راحت ملے گی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ کو صرف ہم روایتی مسلمان بنے ہوئے، ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا صحیح علم یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا صحیح تصور نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح طور سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر یقین کامل کر لیں تو وہ جو لذت ہم محسوس کریں گے، جو خوشی ہمیں ملے گی، اس لذت اور اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو علم میں سب سے پہلی چیز علم ہے، اور علم میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ۔ دوسری چیز جس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ نبی کی معرفت ہے، وہ نبی کی معرفت ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم شریعت محمدیہ کے پابند ہیں اور شریعت محمدیہ نے ساری گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی اب جس شریعت کو فالو کرنا ہے، جس شریعت پر عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریعت محمدیہ ہے، جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہمارے پاس آئے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی یہ ہمارے دین کے بنیادی باتوں میں سے، دین کا بنیادی حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارے نبی ہیں جو اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی تک پہنچایا اور نبی نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا، صحابہ تک پہنچایا، اور ایک سلسلہ بنا جس کے ذریعے سے یہ آج کتاب و سنت کا یہ علم ہمارے سامنے ہے۔ تو نبی کی معرفت یہ ضروری ہے، کیونکہ نبی یہ ہمارے درمیان، اللہ اور ہمارے درمیان پیغامبر ہیں، یہی پیغام لے کر آئے تھے نبی علیہ السلام۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ابھی میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ علم کن چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آگے جب کتاب کا اصل موضوع کورس ایک آئے گا کہ 3 بنیادی باتیں جو ہے اس وقت اس کی تفصیل کی جائے گی۔ ابھی صرف اتنا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ کا علم، اس کے بعد نبی کا علم۔ نبی کا علم کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہی نبی واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ تیسرا علم جس کے ذریعے جس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے وہ دین اسلام کا علم ہے۔ دین اسلام کا علم ہے دلائل کے ذریعے، یعنی اسلام کو ہمیں جاننا ہے تو سوال یہ کہ ہم کہاں سے جانیں اور کس بنیاد پر ہم تسلیم کریں کہ یہ اسلام ہے۔ تو جاننے کا جو سورس ہے، جو مصدر ہے، جو مرجع ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے اسلام کے تعلق سے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ضمانت کتاب و سنت سے مل جائے، جس چیز کی دلیل کتاب و سنت سے مل جائے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ جس چیز کو کتاب و سنت ثابت کر دے، مان لے کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اسی کو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ دین ہے۔ لیکن جس چیز پر کوئی دلیل نہ ہو کتاب و سنت سے، اس کے بارے میں ہم قطعی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین ہے یا یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم دین جانیں گے، صحیح دین جانیں گے، صحیح اسلام جانیں گے، تو ہم پھر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس لیے کہ یہی عمل، اللہ کے رحمت اور اس کے فضل و کرم کے بعد عمل ضروری ہے۔ ایمان دل سے تصدیق، اعضاء و جوارح سے عمل کا مجموعہ ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح، سب سے تینوں چیزوں کا مجموعہ یہ ایمان ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ تو عمل اس وقت ہمارا صحیح ہوگا، اس وقت ہم عمل کریں گے جب ہم صحیح اسلام کو جانیں گے۔ صحیح اسلام کو جانیں گے، دلائل کی روشنی میں اسلام کیا ہے، جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے تب اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اور جو آدمی ان چیزوں کو جانے گا، وہی دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک وقت وہ بھی ہوگا جب ہم آنکھیں بند کریں گے، قبر میں ہمارے سامنے فرشتے بیٹھے ہوں گے۔ صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ جب آدمی قبر میں سلا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا من ربک۔ تو وہ جو آدمی جس نے دین کے لیے علم حاصل کیا ہے، اللہ کی معرفت اسے ہے، دین کی معرفت ہے، نبی کی معرفت ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، دونوں فرشتے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ امام احمد نے اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن جو آدمی ان اصولوں کو نہیں جانتا ہے، جس کے پاس اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں آگے بیان کیا گیا کہ وہ آدمی کہے گا، جب اس سے فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اللہ کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون تھے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو وہ آدمی صحیح معنوں میں اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہ مناسب ہے
کہ ان اصولوں پر فوکس کیا جائے، ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے محنت کی جائے، اس لیے کہ آدمی جب آنکھیں بند ہو جائے گی تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد سوائے حسرت و افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کے لیے جو لوگ اس کورس سے جڑے ہیں وہ لوگ لائق مبارکباد ہیں، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا، علم کے لیے کوشش کرنا، اور خاص طور سے اللہ کو جاننے کا علم، نبی کو جاننے کا علم، دین اسلام کو جاننے کا علم، یہ سب سے افضل عبادات میں سے ایک ہے، افضل عبادات میں سے ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف نماز روزہ کریں گی تبھی یہ عبادت ہے، بلکہ اگر آپ علم کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں، علم کے لیے آپ وقت لگا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت اس کو علماء نے کہا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من العلم، علم کے حصول کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، جو وقت لگایا جاتا ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ علماء کے بارے میں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس کے پیچھے پورا ایک جو مدعا نظامیہ ہے اسی کو لگائیں، بلکہ جو آدمی اللہ کے دین کے علم میں وقت لگاتے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری بشارتیں آئی ہیں۔ بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ العلم لا یعدلہ شیء، علم کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، علم کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے شریعت کا علم، دین کا علم، بلکہ یہ علم جو ہے دین کا اور شریعت کا علم یہ کیا ہے؟ یہ حیات القلوب، یہ دلوں کی زندگی ہے، یہ دلوں کی زندگی ہے۔ وہ نور البصائر، یہ آنکھوں کی روشنی ہے۔ وہ شفاء الصدور، یہ اس سے دلوں میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ تو علم کا حصول یہ ہر مکلف پر، ہر مرد و عورت پر ضروری ہے جو آدمی مکلف ہے، اور اس میں خاص طور سے شریعت کا علم، دین کا علم، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، ان چیزوں کا علم یہ حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو آدمی وقت صرف کر رہا ہے وہ بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ دلوں کی زندگی ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف دنیا داری میں لگے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب دل بالکل مردہ ہو جائے گا، جب دل بالکل مردہ ہو جائے گا، صحیح کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ان سب چیزوں سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، نہ تو ہمارے دلوں میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر انداز ہوگی، کیا اس کا تقاضا کیا ہے اس پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے تھے کہ لوگوں کی ضرورت علم کے لیے، لوگوں کی ضرورت علم کے لیے یہ کھانے اور پینے سے بہت زیادہ ضروری ہے، کھانے اور پینے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، امام احمد کہتے تھے کہ الناس الی العلم احوج منهم الی الطعام والشراب، لوگ علم کے جتنے محتاج ہیں اتنے وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، لوگ جتنا علم کے محتاج ہیں اتنے وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کھانے اور پینے کا دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن علم کی ضرورت اسے اس کی سانسوں کے تعداد کے حساب سے، جتنی سانسیں ہیں علم کی ضرورت ہر ایک سانس، ایک پل پر ہے اس کی ضرورت۔ کہ اسی لیے علامہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ وحاجتہ الی العلم بعدد انفاسہ، کہ اس کے سانسوں کے حساب سے، اس کے سانسوں کے حساب سے جتنی سانسیں لے رہا ہے ہر سانس پر علم کی ضرورت ہے، اور پھر وہ علم جو اللہ کا اور دین کا اور شریعت کا علم ہے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آج کا یہ درس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو، جس علم کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، دین کا، شریعت کا علم، اللہ کا علم، دین کا علم، نبی کا علم، اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی اس پر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔